میں قاری فدور رحمان اسلامیات ٹیچر لرنر اسکول کوڈگو۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کلاس 9 کا لیکچر نمبر 3 سورۃ انفال حصہ اول آیت نمبر 20 تا 28۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم سورۃ انفال کی آیت نمبر 20 اسٹارٹ کریں گے، تو آپ اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ اس آیت کا پس منظر تھوڑا سا آپ سمجھ لیں گے۔ پچھلے چیپٹر کے اندر آیت نمبر 19 کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت اہل ایمان والوں کے ساتھ مدد بھی فرمائیں گے اور جنگ کے اندر اہل اسلام والوں کی نصرت اور مدد کے لیے فرشتے بھی نازل فرمائیں گے۔ اس آیت نمبر 20 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اہل اسلام والوں کو ہدایات فرما رہا ہے کہ اے اہل ایمان والو، آپ کا ایمان لانے کے بعد آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری آپ تب کریں گے جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر آپ عمل کریں گے۔ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرو گے تو آپ اس اسلام کے دائرے سے بھی آپ خارج ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اسی آیت نمبر 20 کے اندر ارشاد فرمایا، جس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ بیٹا آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یا حرف ندا کے لیے آتا ہے، تو یا کا معنی ہوتا ہے اے الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اطیعوا اطاعت کرو تم۔ اطیعوا کے عربی لغت کے اندر 3 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی ہے اطاعت کرنا، اور دوسرا معنی ہے فرما برداری کرنا، اور تیسرا معنی جو ہے حکم ماننا۔ تو ان میں سے کوئی بھی ایک معنی آپ کر سکتے ہو۔ اطیعوا یہ فعل امر کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی بنے گا اطاعت کرو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ بلا تولوا، واو معنی اور، یہ لام نفی کے معنی میں ہے، اس کا معنی ہوگا نہیں۔ تولوا پھیرو تم، اور نہ پھیرو تم انہو، ان کا معنی پیچھے آپ پڑھ چکے ہو، اس سے ہو ضمیر کا مرجع جو ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اس کی ضمیر کا مرجع کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ۔ اور نہ پھرو تم اللہ اور اللہ کے رسول سے، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اہل ایمان والوں کو جس چیز کے متعلق آگاہ کریں تو اہل ایمان والوں کا حق اور فرض بنتا ہے کہ ان کی سنی ہوئی بات پر عمل کریں، ان سے منہ نہ پھیریں۔ اور آیت نمبر 21 کے اندر اسی آیت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یہ، تو اس کا بھی آپ ترجمہ دیکھ لیں گے۔ بلا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، واو کا معنی ہوتا ہے اور لام الف لا کا معنی ہوگا نہیں۔ تکونوا ہو جاؤ تم، اور نہ ہو جاؤ تم، کالذین مثل ان لوگوں کی طرح، قالوا جو کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سن لیا ہے، وهم لا يسمعون حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اس کا پس منظر بھی آپ سمجھ لیں گے کہ اسلام قبول کرنے کا تقاضا کیا ہے، کہ جب ایک کامل مسلمان جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اور عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا جائے، اور اگر مخاطب کی بات کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو اس کی سنی ہوئی بات پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے اور اسلام بھی انسان قبول کر سکتا ہے۔ تو جب ایک مخاطب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو توجہ کے ساتھ سنتا نہیں ہے تو اس پر عمل کیسے کر سکتا ہے یہ؟ تو اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ان جیسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ یعنی یہاں پر کفار کی طرف اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اے اہل ایمان والو، تم ان کفار جیسے نہ ہو جانا۔ قالوا جو کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سن لیا ہے، وهم لا يسمعون حالانکہ وہ نہیں سنتے،
مطلب یہ کہ پیغمبر علیہ السلام کی بات کو توجہ کے ساتھ نہیں سنتے اور پیغمبر علیہ السلام کی بات کو توجہ کے ساتھ بھی نہیں سنتے اور عمل کرنے کی نیت سے بھی نہیں سنتے. جب پیغمبر کی بات کو جب وہ نہیں سنتے اور توجہ کے ساتھ نہیں سنتے تو اللہ نے اگلی آیت کے اندر ان کو شر الدواب یعنی بدترین جانور بھی کہا ہے. تو آیت نمبر 22 کی ٹرانسلیشن آپ دیکھیں گے, ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بیٹا انا کا معنی ہوتا ہے بے شک, شر الدواب شر کا معنی ہوتا ہے بدترین, الدواب یہ جمع ہے دابتن کی, دابہ ایک جانور کو کہا جاتا ہے, الدواب بہت سارے جانور, تو معنی بنے گا بے شک بدترین جانور عند اللہ اللہ پاک کے ہاں یعنی اللہ پاک کے نزدیک, الصم بہرے ہیں, البکم گونگے ہیں, الذین لا یعقلون وہ لوگ لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے. تو آیت نمبر 21 کے اندر 22 کے اندر اللہ رب العزت نے اس کفار کے متعلق یہ ارشاد فرمایا. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کے اندر شر الدواب کا لفظ آیا ہے. تو اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے بڑا مرتبہ اور مقام اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمایا, اور انسان کو اللہ پاک نے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور سننے کی بھی اللہ پاک نے انسان کو صلاحیت عطا فرمائی ہے. جب ایک انسان اور جانور کے اندر کیا فرق ہے, تو بیٹا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کو اللہ نے سننے کی بھی صلاحیت عطا فرمائی اور سمجھنے کی بھی صلاحیت عطا فرمائی. جب ایک انسان سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا اور سننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا تو اللہ پاک نے اس انسان کو جانور جیسی مثال دی ہے. تو یہاں پر شر الدواب سے مراد بدترین جانور ہیں, وہ جانور جس کو کفار کے اندر اللہ پاک نے اس لسٹ کے اندر اس کو شمار کیا ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا, شر الدواب سے مراد بدترین جانور, اس سے مراد کفار ہیں. یہاں پر بعض اسٹوڈنٹ بھول جاتے ہیں, پہلے اس کے آپ میننگ لکھیں گے شر الدواب بدترین جانور, اس سے مراد کفار ہیں جو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود عقل سے کام نہیں لیتے. تو بیٹا ایکسرسائز کے اندر بھی پہلا کوشچن میں یہاں بورڈ میں لکھا ہوا ہے, آیت نمبر 22 کوشچن میں لکھا ہے شر الدواب سے کیا مراد ہے. تو اس کا آپ کو جواب یہ آنا چاہیے کہ شر الدواب سے مراد بدترین جانور, اس سے مراد کفار ہیں جو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود عقل سے کام نہیں لیتے. بیٹا آیت نمبر 23 دیکھیں گے, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. تو آیت نمبر 23 کا آپ ترجمہ دیکھیں گے, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ واو معنی اور, لو کا معنی ہوتا ہے اگر, عالمہ اگر معلوم کر لیتا اللہ رب العزت فیہم ان میں یعنی ان کفار میں, خیرن کوئی بھلائی, لاسمعکم تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا. دوبارہ دیکھیں, اور اگر معلوم کر لیتا اللہ پاک فیہم ان کفار میں خیرن کوئی بھلائی, لاسمعکم تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا. ولو اسمعکم اور اگر بغیر صلاحیت کے ان کفار کو سننے کی توفیق دے دیتا, لتولوا تو وہ منہ پھیر جاتے, وہم معرضون اور منہ پھیر کر وہ بھاگ جاتے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا, تو بیٹا آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر بغیر صلاحیت کے, بغیر تڑپ کے, بغیر جذبے کے اگر اللہ پاک اہل کفار والوں کو اسلام قبول کرنے کی ہدایت دے دیتا, جذبہ دے دیتا یا تڑپ دے دیتا, تو وہ ایک لمحے کے لیے تو اسلام قبول کرتے, لیکن دوسرے لمحے کے اندر منہ پھیر کر دوبارہ اسی کفر کے اوپر آ جاتے. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کافر کے دل کے اندر اگر میں نیکی دیکھ لیتا یا اسلام قبول کرنے کا جذبہ میں دیکھ لیتا تو ضرور میں کافروں کو اسلام قبول کرنے کی ہدایت دیتا. ایک وہ کافر ہے کہ اپنے دل کے اندر اسلام قبول کرنے کا جذبہ بھی نہیں رکھتا اور اسلام قبول کرنے کی ہدایت کی توفیق کا اس کی طرف بھی نہیں رکھتا, تو اللہ پاک اس کفار کو ہدایت کیسے دیں گے. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 21
کہ آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر اللہ نے اسی آیت کے اندر وضاحت فرمائی کہ اللہ پاک ان کفار کو اسلام قبول کرنے کی ہدایت بھی دیتا ہے اور اسلام قبول کرنے کا جذبہ بھی ان کو دیتا ہے. جس کے دل کے اندر جذبہ ہو، جس کے دل کے اندر اسلام قبول کرنے کی کیا تڑپ ہو، اس کو اللہ پاک اسلام قبول کرنے کی ہدایت دیتا ہے. اور اگر اللہ پاک بغیر تڑپ کے، بغیر جذبے اور شوق کے اگر کسی کافر کو اللہ پاک اگر اسلام قبول کرنے کا جذبہ دے بھی دیتا تو وہ ایک لمحے کے لیے اسلام قبول کرتا، دوسرے لمحے کے اندر وہ اپنے کفر کی طرف چلا جاتا. تو یہ تھا آپ کا بیٹا آیت نمبر 23 کا ترجمہ. اب آپ بیٹا آئیں گے آیت نمبر 24 کی طرف، اس کی ٹرانسلیشن آپ دیکھیں گے. اس آیت نمبر 24 کے دو حصے ہیں. پہلے حصے کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والے لوگوں استجیبوا حکم قبول کرو تم، استجیبوا حکم قبول کرو تم، للہ وللرسول اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ اور اللہ کے رسول کا، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں، دعا پکاریں بلائیں. اے ایمان والے لوگوں استجیبوا حکم قبول کرو تم اللہ اور اللہ کے رسول کا، اذا دعاکم جب وہ تمہیں پکاریں، لما یحییکم جو تمہیں زندگی بخشتا ہے. اس کا بیٹا مطلب کیا ہے؟ اسی آیت نمبر 24 کا جو ہاف حصہ ہے اس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک کامل مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیں تو اس کو آپ کیا کریں؟ کر لیں. اور جس چیز سے منع کریں اس سے آپ کیا کریں؟ رک جائیں. تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اہل ایمان والوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کام کو وہ کر لیں، اور جس چیز سے منع کریں تو اس کے اندر بھی اہل اسلام والوں کا حق بنتا ہے کہ اس سے رک جائیں. تو فرمایا کہ اے ایمان والو حکم قبول کرو تم اللہ اور اللہ کے رسول کا جب وہ تمہیں کیا کریں؟ بلائیں، جو تمہیں زندگی بخشتا ہے. اور آیت نمبر 24 کا جو ہاف حصہ ہے اس کو آپ دیکھیں گے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو تم ان اللہ بے شک اللہ پاک یحول حائل ہو جاتا ہے، بے شک اللہ پاک حائل ہو جاتا ہے بین المرء انسان کے درمیان، بین معنی درمیان، المرء انسان، بے شک اللہ پاک یحول حائل ہو جاتا ہے بین المرء انسان کے درمیان، بقلبی اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور بے شک سارے کے سارے تحشرون اللہ رب العزت کی طرف جمع کیے جائیں گے. تو یہاں پر کوشچن ہے، شارٹ کوشچن بھی ہے اسی آیت نمبر 24 کے ہاف حصے کے اندر کہ انسان کے دل کے درمیان کون حائل ہو جاتا ہے؟ بیٹا کوشچن کیا ہے کہ انسان کے دل کے درمیان کون حائل ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو آنا چاہیے کہ انسان کے دل کے درمیان اللہ رب العزت حائل ہو جاتے ہیں. کون حائل ہو جاتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہی انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. اب اس کا پس منظر آپ سمجھ لیں، اسی آیت نمبر 24 کا ہاف حصہ جو آپ نے پڑھا ہے، میں نے دوبارہ بھی دہرا دیتا ہوں میں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ کہ بے شک اللہ پاک انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اب حائل ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا اس کو آپ سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت کا انسان کے دل کے درمیان حائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کا انسان کے دل کے اوپر قبضہ ہے. اللہ پاک انسان کے دل کے اوپر حکومت کرتے ہیں، قبضہ ہے. کیسے؟ کہ جب ایک انسان نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کے دل اور اس برائی کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. کیسے؟ کہ اس انسان کا دل اور دماغ نیکی کی طرف تو اللہ پاک اس کو متوجہ کر دیتا ہے، برائی کی طرف اس کا دماغ نہیں جاتا. ایک یہ. دوسری صورت یہ ہے کہ جب ایک انسان کسی برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فحاشی اور بدکاری کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس انسان کے دل اور اس کی نیکی کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟
کہ اللہ پاک اس کو برائی کی طرف لگا دیتے ہیں، وہ برائی کرتا رہتا ہے، زنا کرتا رہتا ہے، فحش اور بدکاری کرتا رہتا ہے، اس کو نیکی کی طرف لے بھی نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے اللہ پاک انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آئے گی بیٹا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ بے شک اللہ پاک حائل ہو جاتے ہیں انسان کے دل کے درمیان، اور بے شک یہ سارے کے سارے انسان اللہ رب العزت کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اب بیٹا آیت نمبر 25 دیکھیں گے آپ، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بیٹا واو کا معنی ہوتا ہے اور، اتقو کا معنی ہوتا ہے بیٹا ڈرو تم، ڈرو تم فتنہ فتنہ سے۔ تو یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھیں گے، بعض دفعہ یہاں پر اس شارٹ کوشچن بھی آ جاتا ہے کہ شارٹ کوشچن بھی بن رہا ہے آپ کا کہ فتنہ کے کتنے معنی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فتنہ کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 فساد، نمبر 2 آزمائش، نمبر 3 عذاب۔ تو یہاں پر آیت نمبر 25 کے اندر جو فتنہ کا لفظ آیا ہے، اس کے اندر فتنہ سے مراد عذاب ہے۔ فتنہ کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر فتنہ سے مراد عذاب ہے۔ اور ڈرو تم اس فتنہ سے، یعنی اس عذاب سے، لا تصیبنہ نہیں پہنچے گا، لا معنی نہیں، تصیبنہ پہنچے گا، نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر، وَاعْلَمُوا اور جان لو تم بے شک اللہ پاک شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ کیا دینے والا ہے؟ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس آیت نمبر 25 کا پس منظر بیٹا آپ دیکھ لیں گے کہ ایک دنیا کا قانون ہے کہ بلکہ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ جب آپ دنیا میں رہتے ہوئے کسی برائی کو آپ کرتا ہوا دیکھیں، کسی علاقے کے اندر، کسی معاشرے کے اندر یا کسی ملک کے اندر آپ کسی گناہ کو کرتا ہوا کسی انسان کو دیکھیں، تو آپ اس کو زبان سے روکیں۔ پہلا آپشن یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس آپ کی زبان سے روکتا نہیں ہے تو اس کو آپ ہاتھ سے روکیں۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ کے ساتھ بھی اس برائی کو نہیں چھوڑتا، نہیں رکتا وہ، تو اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھیں۔ تو یہ ایک ادنا درجہ ہے یہ۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کسی علاقے کے اندر یا کسی شہر کے اندر آپ کسی کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں تو آپ یوں نہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت اس علاقے کے اندر، اس معاشرے کے اندر یا اس شہر کے اندر اللہ پاک اس وقت عذاب نہیں بھیجتا جب تک وہاں پر رہنے والے لوگ رہ راست پر نہیں آ جاتے۔ تو اس آیت کا مفہوم مطلب کیا بنا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کسی معاشرے کے اندر کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھیں تو آپ اس کو زبان سے روکیں۔ زبان سے بھی نہیں رکتا، ہاتھ سے روکیں۔ ہاتھ سے بھی نہیں رکتا تو اپنے دل کے اندر اس کو آپ برا سمجھیں۔ تو جب آپ نے یہ عمل کیا، کسی کو برائی کرتا ہوا آپ دیکھ رہے تھے، تو آپ اللہ پاک عذاب سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ نے یہ عمل نہیں کیا کہ لوگ گناہ بھی کرتے رہے اور برائیاں بھی کرتے رہے، ظلم و ستم بھی کرتے رہے، لیکن آپ نے اس ظلم کو روکا نہ اور اس برائی کو بھی نہ روکا، تو پھر جب اللہ پاک اس بستی کے اندر، اس معاشرے کے اندر جب عذاب نازل کرے گا تو وہ عذاب یہ چیز نہیں دیکھے گا کہ یہاں پر اللہ والے ہیں، یہاں پر بزرگ حضرات رہ رہے ہیں، وہ یہ چیز نہیں دیکھے گا، بلکہ ساروں کو ہی اس عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا یہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ڈرو تم اس عذاب سے۔ تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ فتنہ کے کتنے معنی آتے ہیں؟ 3۔ دوبارہ بھی آپ سن لیں۔ نمبر 1 فتنہ کا ایک معنی ہوتا ہے عذاب، اور فتنہ کا دوسرا معنی ہے فساد، اور نمبر 3 فتنہ کا معنی ہوتا ہے آزمائش۔ اس آیت نمبر 25 کے اندر فتنہ سے مراد عذاب ہے۔ سمجھا گئی بیٹا؟ اور ڈرو تم اس عذاب سے، لا تصیبنہ نہیں پہنچے گا ان لوگوں پر، ظالموں جنہوں نے ظلم کیا ہے، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر۔
وَاعْلَمُوا اور جان لو تم کہ بے شک اللہ پاک شدید سخت العقاب عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 25۔ آگے بیٹا آپ آیت نمبر 26 کو دیکھیں گے۔ اب آیت نمبر 26 کا ترجمہ دیکھنے سے پہلے اس کا پس منظر سن لیں گے، اس کے بعد اس کا میں ترجمہ کروا دیتا ہوں۔ بیٹا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اہل اسلام والوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم تھی، اور مدینہ منورہ کے اندر اہل اسلام والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جس مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اہل اسلام والے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے تو وہ ہر وقت تعداد کے اعتبار سے بھی کم تھے اور طاقت کے اعتبار سے بھی بہت کم تھے، اس لیے وہ ہر وقت اسی مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اپنے دل کے اندر خوف رکھتے تھے کہ کہیں یہ کافر لوگ ہمارے اوپر ظلم و ستم کرنا نہ شروع کر دیں اور یہ کافر لوگ ہمیں جان سے مار نہ دیں۔ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے۔ یعنی اسی مکہ مکرمہ کی سرزمین پر تعداد کے اعتبار سے تھوڑے بھی تھے اور اسی مکہ مکرمہ کی سرزمین پر کمزور بھی سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان والو، میں نے جس مکہ مکرمہ کی سرزمین پر تم تعداد کے اعتبار سے بھی تھوڑے تھے اور اس کے اعتبار سے طاقت کے اعتبار سے بھی آپ کمزور سمجھے جاتے تھے، لیکن میں اللہ نے اسی مکہ مکرمہ کی سرزمین پر تمہیں میں نے اچھی سے اچھی جگہ بھی عطا فرمائی اور میں نے تمہیں اسی مکہ مکرمہ کی سرزمین پر میں نے تمہاری مدد بھی فرمائی اور تمہیں اسی مکہ مکرمہ کی سرزمین پر میں نے تمہیں پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا تاکہ تم اہل ایمان والو تم میرا شکر ادا کرو۔ تو اسی آیت کے اندر شارٹ کوشچن بھی بنتا ہے کہ وہ کون سا علاقہ تھا، وہ کون سی جگہ تھی جس جگہ پر اہل اسلام والے کم اور کمزور سمجھے گئے تھے؟ تو بیٹا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین تھی جس مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اہل اسلام والے کم بھی سمجھے گئے تھے اور کمزور بھی سمجھے گئے تھے۔ تو بیٹا اس کا بھی ترجمہ دیکھیں گے آپ۔ آیت نمبر 26 کا ترجمہ ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ واو اور اذکرو کا معنی ہوتا ہے یاد کرو تم۔ کیا معنی بیٹا؟ یاد کرو تم، اذ انتم جب تم، قلیل تھوڑے تھے۔ قلیل عربی لغت کے اندر تھوڑے کو کہا جاتا ہے۔ مستضعفون ضعیف سے نکلا ہوا ہے، تو ضعیف جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے تو وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، تو یہاں مستضعفون کا معنی بھی آپ کیا کرو گے؟ کمزور سمجھے جاتے تھے۔ دوبارہ معنی دیکھیں، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو تم، اذ انتم جب تم، قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے تم، فی الارض زمین میں۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہاں زمین سے مراد کون سی زمین ہے تو اس کا آپ جواب کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں زمین سے مراد مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، جس مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اہل اسلام والے تعداد کے اعتبار سے کم بھی تھے اور کمزور بھی سمجھے جاتے تھے۔ یہ MCQs کے اندر بھی سوال آ جاتا ہے کہ مسلمان کمزور اور کم سمجھے گئے تھے، آگے آپشن آ جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، مدینہ منورہ کی سرزمین پر، طائف کی سرزمین پر، عرفات کی سرزمین پر۔ تو بیٹا آپ کو اس کا جواب آپ کو آنا چاہیے کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اہل اسلام والے کم بھی سمجھے گئے تھے اور کمزور بھی سمجھے گئے تھے۔ دوبارہ معنی دیکھیں، اور یاد کرو تم، اذ انتم جب تم، قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے تم، فی الارض مکہ مکرمہ کی سرزمین پر۔ یہاں الارض سے مراد کیا ہے؟ زمین، لیکن کون سی زمین مراد ہے؟ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے۔ تخافون ڈرتے رہتے تھے تم۔ بیٹا تخافون کا معنی خوف سے نکلا ہوا ہے۔ خوف کا معنی ہوتا ہے ڈر، یعنی ڈرتے رہتے تھے تم، خوف کرتے رہتے تھے تم، ان یتخطفکم الناس، یہ کہ اچک لیے جائیں گے تم، اچک لیے جائیں گے، اچک لیے جاؤ گے تم، الناس لوگ۔ اچک لینا کا مطلب کیا ہے؟ جان سے مار دیا جانا۔ اچک لیے جانا کا معنی کر سکتے ہو، جان سے مار دینا بھی آپ معنی کر سکتے ہو۔ اچک لیے جاؤ گے تم، الناس لوگ۔ بیٹا یہاں الناس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ تو
تو یہاں پر آپ اہل اسلام والے آپ لیں گے، مسلمانوں کا جو گروہ وہاں پر موجود تھا، جس مکہ مکرمہ کی سرزمین پر لوگ رہ رہے تھے، مسلمان، اس سے مراد وہ مسلمان ہے، وہ اچک لیے جاؤ گے تم لوگ، فآباؤکم، اب اللہ پاک اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ جس مکہ مکرمہ کی سرزمین پر تعداد کے اعتبار سے جس طرح تم کم تھے اور کمزور بھی سمجھے جاتے تھے اور تم ہر وقت اپنے دل کے اندر خوف رکھتے تھے، لیکن میں اللہ نے آپ پر پہلا احسان میں نے کیا کیا ہے؟ آپ پر میں نے پہلا احسان کیا ہے، فآباؤکم، پس جگہ عطا فرمائی میں نے تمہیں، آبا کا معنی کیا ہے؟ جگہ عطا فرمائی تمہیں، یعنی اللہ پاک نے اہل اسلام والوں پر پہلا انعام یہ کیا کہ اسی مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایک اچھی سے اچھی تمہیں جگہ عطا فرمائی۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور ایدہ کا معنی کیا ہے؟ طاقت بخشی، ایدہ اور طاقت بخشی تمہیں، بِنَصْرِهِ اپنی مدد کرنے کے ساتھ، نصر کا معنی ہوتا ہے بیٹا مدد کرنا، اور طاقت بخشی تمہیں بِنَصْرِهِ اپنی مدد کرنے کے ساتھ، یہ دوسرا انعام ہے۔ یہ تیسرا انعام کیا ہے؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق عطا فرمایا تمہیں، مِّنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بیٹا اسی آیت نمبر 26 کے اندر اللہ پاک نے اہل اسلام والوں کو اپنا وقت یاد دلایا کہ اے اہل اسلام والو، جس مکہ مکرمہ کی سرزمین پر تم تعداد کے اعتبار سے بھی کم تھے، جس مکہ مکرمہ کی سرزمین پر تم کمزور بھی سمجھے گئے تھے، لیکن میں اللہ نے تم پر پہلا انعام میں نے کیا نازل فرمایا؟ پہلا انعام میں نے تم پر یہ انعام عطا فرمایا کہ تمہیں اچھی سے اچھی جگہ عطا فرمائی، اور دوسرا انعام یہ عطا فرمایا کہ تمہاری مدد کی اسی مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، اور تیسرا انعام اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اسی مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پاکیزہ رزق بھی میں نے عطا فرمایا تاکہ تم اسی مکہ مکرمہ کی سرزمین پر میرا شکر ادا کرو۔ بیٹا آیت نمبر 26 ہو چکی ہیں، آیت نمبر 27 کی طرف آپ دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ پہلے اس کا بیٹا آپ ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد یہاں پر کوشچن بھی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کا پس منظر بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ آپ کو یا ایھا الذین آمنوا، یا حرف ندا کے لیے آتا ہے، یا کا معنی بیٹا آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں میں، اے الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تخونوا، بیٹا لام الف لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، تخونوا خیانت کرتے ہو تم، یا نہ خیانت کرو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی، بتخونوا اور خیانت کرتے ہو تم اماناتکم اپنی امانتوں میں۔ تو بیٹا یہاں امانات یہ جمع ہے امانت کی، تو معنی کیا بنے گا؟ اور خیانت کرتے ہو تم اماناتکم اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو یہ آیت نمبر 27 کے اندر بیٹا آپ سمجھیں گے کہ اس آیت کے اندر 5 پوائنٹس ہیں آپ کے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اس آیت کے اندر خیانت کا لفظ آیا ہے۔ سب سے پہلے خیانت، اکثر سائز کے اندر بھی آپ کا سوال آ رہا ہے، یہ آیت نمبر 28 کے اندر 27 کے اندر ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ تو خیانت کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کے اندر 5 پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1 خیانت کے لغوی معنی، نمبر 2 شریعت کی اصطلاح میں خیانت سے کیا مراد ہے، اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ خیانت کا مطلب کیا ہے، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کا مطلب کیا ہے، اور پانچواں یہ ہے کہ اپنی امانتوں میں خیانت کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کے 5 پوائنٹ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں۔
جی بیٹا آیت نمبر آپ 27 کے اندر آپ نے اس کا ترجمہ دیکھا ہے، ترجمے کو دوبارہ دیکھ لیں گے، اس کے بعد اس کا میں آپ کو جواب بتا دیتا ہوں۔ آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تخونوا، نہ خیانت کرو تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وتخونوا، اور خیانت کرتے ہو تم اماناتکم، اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو بیٹا اس آیت کے اندر خیانت کا لفظ آیا ہے، تو میں نے یہاں پر کوشچن بھی میں نے اوپر لکھ دیا ہے کہ اکثر سائٹ کے اندر بھی آپ کا کوشچن آ رہا ہے کہ ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے۔ تو اس کے اندر 4 پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ آپ دیکھیں گے خیانت کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم۔ تو خیانت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ تو بیٹا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خیانت کا لغوی معنی ہے بددیانتی کرنا، بے ایمانی کرنا، دھوکہ دینا۔ یہ خیانت کے 3 معنی آتے ہیں۔